السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ امریکی ریاست مینیسوٹا میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ میں 37 سالہ خاتون ہلاک۔ غیر ملکیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کے دوران تشدد کا تازہ واقعہ، حکام کا بیان۔ صدر ٹرمپ کے وینزویلا سے امریکہ کو تیل کی فراہمی کے بیان کے بعد عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی۔ ایران میں جاری پرتشدد احتجاج میں مزید شدت آ گئی، مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق۔ آسٹریلیا کا اپنے شہریوں کے لیے فوری انخلاء کا مشورہ۔ تیل کے ٹینکر پر قبضہ کرنے کے بعد ٹرمپ کا پوتین اور شی جن پنگ کو کھلا چیلنج۔ ٹرمپ کا اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کی درجنوں تنظیموں سے نکلنے اور مالی معاونت ختم کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی تعاون اور جنگی طیاروں کی فروخت۔ اور سائنسدانوں نے گرین لینڈ کی برف تیزی سے پگھلنے پر دنیا بھر کے ساحلی علاقوں کو کر دیا خبردار۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی ریاست مینیسوٹا کے شہر مینیاپولس میں امیگریشن اہلکار نے 37 سالہ خاتون کو ان کی گاڑی میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ مقامی اور وفاقی حکام کے مطابق یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر ملکیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کے دوران تشدد کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ مینیاپولس کے میئر جیکب فریڈے نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا کہ ایجنٹ نے فائرنگ اپنے دفاع میں کی تھی۔ میئر نے کہا کہ انہوں نے خود فائرنگ کی ویڈیو دیکھی ہے جو حکومت کے بیان کی بالکل برعکس ہے، اور انہوں نے اسے گمراہ کن بیانیہ قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا سے $2 ارب تک کا خام تیل درآمد کرنے کے معاہدے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ خام تیل کی قیمت 11 سینٹ کم ہو کر $60 فی بیرل ہو گئی ہے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت 37 سینٹ کمی کے بعد $56 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ بیرنٹ اور ویسٹ ٹیکساس دونوں میں گزشتہ تجارتی سیشن کے مقابلے میں $1 سے زائد کی کمی کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ عالمی مارکیٹ کو رواں سال وافر رسد کی توقع ہے۔ امریکہ نے ایک روسی پرچم بردار تیل بردار جہاز کو قبضے میں لے لیا، جس کی نگرانی ایک روسی آبدوز کر رہی تھی۔ یہ کارروائی بحر آقیانوس میں 2 ہفتوں سے زائد عرصے تک جہاز کے تعاقب کے بعد کی گئی، جو وینزویلا کی تیل برآمدات کے خلاف امریکی ناکہ بندی کا حصہ تھی۔ بظاہر یہ حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ امریکی فوج نے کسی روسی پرچم بردار جہاز کو قبضے میں لے لیا ہو۔ بحر اوقیانوس میں امریکی آپریشن کے بعد ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر وہ مداخلت نہ کرتے تو آج روس تمام یوکرین پر قبضہ کر لیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ واحد ملک جس سے چین اور روس خوفزدہ ہیں وہ نیا امریکہ ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو ہماری حمایت کرے یا نہ کرے، ہم ہمیشہ ان کی حمایت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی 66 تنظیموں سے امریکہ کو نکالنے اور ان کی مالی معاونت ختم کرنے کے اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ درجنوں بین الاقوامی اور اقوام متحدہ کے اداروں سے دستبردار ہو جائے گا، جن میں ایک اہم ماحولیاتی معاہدہ اور اقوام متحدہ کا وہ ادارہ بھی شامل ہے جو صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ ٹرمپ کے بقول یہ امریکی قومی مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں۔ Processed foods that lead to scores of long-term health issues, which means Americans have gone broke because of these health issues. Faulty dietary guidelines of the past stacked the deck against healthy eating and food options for everyday American families, which has fueled the chronic disease epidemic and jacked up the healthcare costs of households across the country. This failed approach in our public health system ends today. The new guidelines recognize that whole, nutrient-dense food is the most effective path to better health and lower healthcare costs. Protein and healthy fats are essential and were wrongly discouraged in prior dietary guidelines. We are ending the war on saturated fats. Diets rich in vegetables and fruits reduce disease,
brisk more effectively than many drugs. Whole grains outperform refined carbohydrates. Added sugars, especially sugar-sweetened beverages, drive metabolic disease, and today our government declares war on added sugar. Highly processed foods loaded with additives, added sugar, and excess salt damage health and should be avoided. As Secretary of Health and Human Services, my message is clear: eat real food. So alcohol is a social lubricant that brings people together. In the best case scenario, I don't think you should drink alcohol, but it does allow people an excuse to bond and socialize, and there's probably nothing healthier than having a good time with friends in a safe way. If you look at the blue zones, for example, around the world where people live the longest, alcohol is sometimes part of their diet. Again, it's small amounts, taken very judiciously, and usually in a celebratory fashion. So there is alcohol on these dietary guidelines, but the implication is don't have it for breakfast. Right? This should be something done in a small amount with hopefully some kind of an event that might have alcohol added. But the general move away from 2 glasses of men, 1 glass of women, there was never really good data to support that quantity of alcohol consumption. What the president has done overall to increase the affordability of healthcare. The biggest accomplishment perhaps for the health system ability to drop down prices last year was the most favored nation drug pricing that Caroline mentioned. These are incredibly effective at reducing the costs, for example, of what the president calls the fat shot, the Ozempic, GLP-1 category of medications. We dropped them dramatically. But the best way to reduce drug... ईरान में महंगाई और मुआशी दबाव के खिलाफ भड़कने वाले एहतजाज ने संगीन सूरत इख्तियार कर ली है, जिसके पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया है। सफरी हिदायत पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कहा है कि ईरान में मौजूद अफराद जल्द अज जल्द मुल्क से निकल जाएं, क्योंकि मुल्क गिर सतह पर पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है और सिक्योरिटी सूरत हाल निहायत गैर मुस्तहकम हो चुकी है, जो बग़ैर किसी पेशगी इत्तला के मज़ीद बिगड़ सकती है। ये एहतजाज तेहरान में ताजिरों की हड़ताल और रोज़मर्रा अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों के ख़िलाफ़ गुस्से के नतीजे में शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मुल्क के दीगर हिस्सों तक फैल गया, ख़ास तौर पर मगरबी इलाक़ों में जहाँ कुर्द और लोर आबादी की बड़ी तादाद रहती है। एहतजाज ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आया। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक भी हुए हैं। साइंसदानों ने ग्रीनलैंड की बर्फ़ की चादरें तेज़ी से पिघलने पर दुनिया भर के साहिली इलाक़ों को ख़बरदार किया है। एक नई तहक़ीक़ के मुताबिक ग्रीनलैंड की बर्फ़ की तह के बड़े हिस्से मादी में मुकम्मल तौर पर पिघल चुके हैं और ये अमल दोबारा हो सकता है, क्योंकि करह अर्ज़ के गर्म होने का सिलसिला जारी है। तहक़ीक़ात में बताया गया है कि ग्रीनलैंड आइस शेड पर एक ऊंचे मकाम पर खुदाई की गई, जहां से हासिल किए जाने वाले नमूनों से पता चला है कि बर्फ़ गुज़िश्ता 10,000 सालों में गायब हो चुकी है। साइंसदानों ने बताया है कि ग्रीनलैंड के नीचे गहरी नाहमवार गर्मी है, जो बर्फ़ को तेज़ी से नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ़िदाइया के सरबराह ने एक इंतहाई अहम मुलाकात की है। उन मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई मुआहदे पर बातचीत हुई, जिसके तहत बांग्लादेश को JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे फ़रोख्त किए जाने का इम्कान है। इस दौरे ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मजबूत तारीख़ी रवाबित को उजागर किया है, जबकि ये दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और तवील मुद्दती स्ट्रेटजिक शराकतदारी कायम करने के मुश्तरका अज़्म का भी अकास है। पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा है कि बांग्लादेश को सुपर तैयारे भी जल्द फराहम किए जाएंगे और इसके साथ साथ तरबियत और तवील मुद्दती ताउन भी फराहम किया जाएगा। एक फ़लस्तीनी सरकारी इदारे ने कहा है कि इसराइली हुकाम ने मकबूदा मगरबी किनारे और यरूशलेम के मशरिक़ में 3,401 नए गैर कानूनी आबादकारों के घर बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। एक बयान में वॉल एंड सेटलमेंट रेजिडेंट्स कमीशन ने खबरदार किया है कि इसराइली इक़दाम मकबूदा मशरिक़ी यरूशलेम को उसके फ़लस्तीनी तशख़्ख़ुस से अलग और एक मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोक सकता है। मशरिक़ी यरूशलेम में एक स्ट्रेटजिक राहदारी है, जिसे इसराइल ज़मीनी कब्ज़ों और नई तामीरात के ज़रिए गैर कानूनी बस्तियों बशमूल मुआले आदमीम से जोड़ने का इरादा रखता है, जिसके बारे में फ़लस्तीनी कहते हैं कि ये फ़लस्तीनी शहरी आबादकारी की तोसी को रोकेगा। नेपाल और हिंदुस्तान की सरहद से मुत्तसिल शहर
بیرگنج میں مسجد میں توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور مسلمانوں کی املاک پر حملوں کے بعد حالات شدید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شہر میں کسی بھی قسم کے اجتماع، احتجاج یا مظاہرے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور شہریوں کو سڑکوں پر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ مسجد کی بے حرمتی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج درج کرایا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادے فیصل بن فرحان نے واشنگٹن میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ دونوں دوست ملکوں کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی حالیہ صورتحال، سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر اور وزیر خارجہ کے مشیر محمد الیحییٰ بھی موجود تھے۔ اس سے قبل سعودی وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں امریکی ایوانی نمائندگان کی ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین برائن ماسٹ، وائس چیئرمین گیریگری میکس اور ارکان سے ملاقات کی۔ دونوں دوست ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات اور مشترکہ مفادات کے تحت انہیں مضبوط بنانے اور ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی عرب میں اسکولوں کی چھٹیوں کے دوران نجران کے علاقے میں پارک سیاحت کے شوقین افراد اور فیملیز کے لیے پسندیدہ مقامات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نجران کے مقامات سیاحوں میں بہت مقبول ہیں اور ان کے تفریحی پہلوؤں میں ہر عمر کے افراد کے لیے کچھ نہ کچھ لطف انگیز بات ہے۔ نجران کے علاقے میں 3 بڑے پارک، 65 باغات، پیدل چلنے کی بیس گزرگاہیں جبکہ 5 عوامی اسکوائرز بھی ہیں۔ مدینہ منورہ کی مسجد قباء میں گزشتہ برس کے دوران اندرون و بیرون ملک سے آنے والے زائرین کی تعداد 26 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ مدینہ ترقیاتی اتھارٹی نے جہاں شہر پر نور میں متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل کیے، وہاں مسجد قباء کی توسیع کے حوالے سے بھی جامع منصوبے پر کام کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت 2500 مربع میٹر بیرونی صحنوں کی تدعین و آرائش کے علاوہ ایئر کنڈیشننگ سسٹم اور بیرونی صحنوں میں نمازیوں کی سہولت کے لیے 150 چھتریاں نصب کی گئی ہیں۔ مسجد کے صوتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل 160 لاؤڈ سپیکرز لگائے گئے۔ علاوہ ازیں صحنوں میں 3000 مربع میٹر رقبے پر قالینوں کا انتظام کیا گیا۔ مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کے تحت زائرین کو ہر ممکن سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ شہر مقدس میں سکون سے قیام کریں۔ مکہ مکرمہ میں مہمان نوازی کی علامت بخور کی دھونی دینے کا برنر آج بھی روایتی دستکاری میں سے ایک ہے۔ موجودہ دور میں بھی مکہ مکرمہ کے گھروں میں مبخرہ کی روایت آج بھی قائم ہے۔ شاید یہی کوئی گھر ہو جہاں مہمان نوازی کے لیے بخور کی دھونی دینے کا رواج نہ ہو۔ روایتی دستکاری مبخرہ سادی انتہائی اہم ہے، جس میں لکڑی اور دھات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مبخرہ بنانے کے لیے سب سے اہم مرحلہ اس کی لکڑی کا انتخاب ہوتا ہے، جس کے بعد اسے کاٹ کر مخصوص شکل دی جاتی ہے۔ بخور کے دھوئیں کے متوازن پھیلاؤ کو یقینی بنانے کے لیے لکڑی کو نہایت احتیاط سے کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں کوئلہ رکھنے کے لیے مخصوص جگہ کو دھات سے ڈھانکا جاتا ہے تاکہ لکڑی کو محفوظ کیا جا سکے۔ پھر حجازی جمالیت کے مطابق اس کی پالش اور فنیشنگ کی جاتی ہے۔ اس فن کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے 60 سے 70% خاندان آج بھی اپنے گھروں میں بخور کی دھونی کے لیے مبخرہ کا باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ رمضان المبارک اور عیدین کے موقع پر اس کا استعمال 30% بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی طلب میں کبھی کمی نہیں دیکھی گئی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ امریکی ریاست مینیسوٹا میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ میں 37 سالہ خاتون ہلاک۔ غیر ملکیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کے دوران تشدد کا تازہ واقعہ، حکام کا بیان۔ صدر ٹرمپ کے وینزویلا سے امریکہ کو تیل کی فراہمی کے بیان کے بعد عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی۔ ایران میں جاری پرتشدد احتجاج میں مزید شدت آ گئی، مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق۔ آسٹریلیا کا اپنے شہریوں کے لیے فوری انخلاء کا مشورہ۔ تیل کے ٹینکر پر قبضہ کرنے کے بعد ٹرمپ کا پوتین اور شی جن پنگ کو کھلا چیلنج۔ ٹرمپ کا اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کی درجنوں تنظیموں سے نکلنے اور مالی معاونت ختم کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی تعاون اور جنگی طیاروں کی فروخت۔ اور سائنسدانوں نے گرین لینڈ کی برف تیزی سے پگھلنے پر دنیا بھر کے ساحلی علاقوں کو کر دیا خبردار۔
تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.